السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے میں آپ کے لیے آج کی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ عقیدہ: خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات۔ اللہ ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامعہ ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر، وہ ماں اپنی صفات کماریہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، مارنا، جلانا، زندہ کرنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرا نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی نہ ان ہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، سب سے جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال اور دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ: خدا تعالیٰ کی تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسامت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان، حلول و اتحاد، تولد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدیل وغیرہ باجملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلاً ید، وجہ، رجل، دہاک وغیرہ، حاجن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ الفاظ متشابہ کی تعویل: اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلاً ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سائد نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہے نہ مقدور۔ عقیدہ: کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ: صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بد دینی ہے۔ عقیدہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم زمانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے، اللہ پاک سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک سبھی کو خوش و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔